سورۃ البینہ کا ایک چھوٹا سا قرض ادا کرنا ہے۔ لفظ بریہ کی تشریح اس دن نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرے آج ارادہ یہ ہے، اگرچہ ارادے کا پورا ہونا کلیتاً اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے، کہ ہم دو صورتیں سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کا مطالعہ کر لیں۔ ویسے طبیعت پر بڑی تکان ہے اور اضمحلال ہے، پچھلے 3 دن میرے بڑے شدید مشقت میں گزرے ہیں۔ کل تو ایک دن میں کراچی میں 3 جگہ پر تقریریں ہوئی ہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ کراچی کے ایک انتہائی شمال میں نارتھ ناظم آباد میں فاروق اعظم مسجد میں، ایک نہایت جنوب میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی آخری سرا ہے جہاں ہماری قرآن اکیڈمی تعمیر ہوئی ہے، اور ایک ان دونوں کو بالکل مابین بندر روڈ پر شرمین ہال میں تنظیم اسلامی کراچی کا ایک ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں بہرحال میری طبیعت پہ جو اضمحلال ہے اور تکان ہے اس کی کچھ تلافی آپ کر سکتے ہیں اگر توجہ کو مرکوز رکھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں جو 2 صورتیں آج ہمیں پڑھنی ہیں ان کی تلاوت کروں، میں چاہتا ہوں کہ جو قرض سورۃ البینہ کا ہے اسے ادا کر دوں۔ سورہ بینہ میں 2 مرتبہ لفظ بریہ آیا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البرر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البرر۔ اس لفظ کی اصل حقیقت، اس کا مادہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے، جب اس پر میں نے غور کیا تو بعض بڑے اہم اور حکمت اور فلسفہ قرآن کا ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آیا جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا، لیکن یہ ہے کہ اس کا اس لفظ کے حوالے سے اعادہ ہو جانا مفید ہے۔ با، را اور حمزہ، برا، اس سے لفظ بنا ہے بری، برا، براۃ من اللہ ورسولہ انہ بری من المشرکین۔ اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے علیحدہ ہو جانا۔ یہ اس نے کہا میں بری ہوں، یعنی تمہارے عمل سے، تمہارے طرز عمل سے، تمہارے عقائد سے میں اعلان کر براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے، اعلان بیزاری ہے۔ تو یہ اس کا اصل معنی ہے، لیکن اسی سے لفظ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الباری، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ وہاں خالق کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے باری، اور بریہ کا مفہوم جو اکثر مترجمین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، عربی میں بھی بریہ اے خلیقہ، مخلوق شے، خلائق میں سے بدترین ہے وہ اہل مشرکین میں سے جو بدترین خلق جو میں نے کیا تمام مخلوقات میں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ ہے خیر البریہ، وہ خیر مخلوقات میں بہترین ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے اصل میں اس کا مفہوم ہے خلیقہ، مخلوق شے۔ اسے علم میں ہوگا کہ صفت مشبہ کا جو وزن ہے عربی زبان میں فعیل، وہ اس میں فاعل کے معنی بھی دیتا ہے، اس میں مفعول کے معنی بھی دیتا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے بری اور خلیق، خلیق خلق سے مخلوق کے معنی میں، خلیقہ مخلوق کی ہوئی شے، مخلوق کی ہوئی بنائی ہوئی ہستی۔ اسی طرح بریہ ہے جو بریہ بنا، یا اور حمزہ مدغم ہو گئے، یا پر تشدید آ گئی، بریہ یہ بھی وہی فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی بھی خلیقہ یعنی مخلوق۔ اب اس کا مفہوم کیا؟ میں اس سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ عالم خلق وہ ایک کمتر عالم ہے، نیچے کا عالم، عالم اسفل ہے، اور مخلوقات میں لازماً کچھ پہلو جو ہے نقص کے، کچھ نہ کچھ پہلو ضعف کے، کمی کے، احتیاج کے لازماً، یہ اس کا لازمہ، جیسے کہ سورۃ التین کے درس میں بھی بار بار یہ بات آئی کہ انسان کو ہم نے تخلیق فرمایا بلند ترین سطح پر، لیکن اسے لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے۔ اس میں کیا توافق ہے؟ انسان کا، انسانی وجود کا ایسا، اس کا روحانی جو یہ بلند ترین ہے، لیکن یہ عالم امر کی شے ہے، عالم خلق کی شے نہیں ہے۔ دوسرا حصہ ہے حیوانی وجود، یہ عالم خلق کی شے ہے، یہ نچلوں میں۔ اسی لیے وہ آیات جو ہے میں نے اس سے پہلے بارہا کوٹ کی، خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا ہے کمزور، پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو بنایا ہی گیا ہے عجلت سے، یعنی کی سرشت عجلت ہے، اس کی طبیعت کے اندر عجلت پسندی ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ، نیک لوگ بھی خیر میں، نیکی میں عجلت کر بیٹھتے ہیں، اور یہ عجلت تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ عجلت پسندی وہ ہے کہ جو انبیاء کرام سے بھی اس کا صدور ہو گیا، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام سے صدور ہوگا شر میں نہیں ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت معین سے پہلے حاضر ہو گئے کوہ طور پر، جواب طلبی ہو گئی، یا موسیٰ، یہ وقت معین سے پہلے کیسے آ گئے موسیٰ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ وضاحت پیش کی، اولائے علی اصل واجلت الیک رب لترضی، پروردگار وہ قوم بھی پیچھے پیچھے آ ہی رہی ہے، میں جلدی تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ لیکن جواب ملا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تمہاری اس اجلت پسندی چاہے وہ خیر کے جذبے سے تھی، اس کا نتیجہ نکل چکا ہے، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا۔ یہی بات حضور سے کہی گئی، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ اب ظاہر بات ہے قرآن کی محبت، قرآن کا اشتیاق، یہ تو خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا امکان، اس میں بھی عجلت نہیں، صحت پکے سو میٹھا ہو۔ یہ عجلت پسندی جو ہے انسانیت کا وہ خاصہ ہے اور ایسا جزو لازم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء بھی اس سے نہیں رہے، اگرچہ ان کے ہاں اس کا ظہور خیر کی جانب ہوا، شر کی، لیکن خیر کی جانب بھی عجلت پسندی جو ہے اس کے نتائج جو ہے ناپسندیدہ نکلا۔ اسی طریقے سے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو تو پیدا ہی کیا گیا ہے تھوک دلا، کم ہمتا، بے صبرا، اور اس کی وضاحت دی اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تکلیف آتی ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، نالا و شیون، فریاد، اگر کوئی خیر مل جائے، دولت مل جائے تو اس کو روک روک کر رکھتا ہے کہ کہیں کسی دوسرے کو اس کا فیض نہ پہنچ جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ دونوں چیزیں بیک وقت کیسے؟ اچھا ان الانسان کان ظلوما جہولا، سورہ احزاب میں ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، تو ظلوم اور جہول اور حلوع اور منوع اور جزوع اور خلق الانسان من عجل، عجلت پسند، کمزور، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت انسان کا وہ وجود ہے کہ جو حیوانی وجود ہے، خاکی الاصل، یہ ہے عالم خلق سے، وہ دوسرا پہلو عالم امر سے۔ اس اعتبار سے گویا کہ کسی کمتر شے کا جب اظہار ہو رہا ہے، پستر شے کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے لیے لفظ وہی برآ، ناپسندیدہ چیز سے علیحدہ ہو جانا۔ یہ چیز جو ہے چونکہ اپنی خلقت کے اعتبار سے یہ مخلوقات ہیں، یہ پستی کے معنی ہیں، ان کی توجہ عالم اسفل کی طرف، یہ عجلت پسند ہے، اس اعتبار سے برآ کا مادہ جو ہے وہاں سے یہ لفظ آیا بری۔ ان کمتر لوگوں میں بہترین کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیرون۔ یہ چڑھائی اگر چڑھ، ایک چڑھائی ہے فکری، نظری، علمی، حقائق کو پہچان دے، ایمان کی دولت حاصل ہو گئی، معرفت رب، آخرت کی پہچان، وحی کی شناخت، وحی پر یقین، پھر عمل صالح اگر ہو گیا، یہ خیر البریہ۔ اور جو رہ گئے کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہ گئے، ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا رہ گئے، مال کی محبت میں گرفتار رہ گئے، حب الشہوات سے اوپر اٹھ گئی، اولئک ہم شر البریہ، یہ ان بروں میں سب سے برے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت اس لفظ بریہ کی اصل اس کا اصل مادہ، اور یہ عالم خلق کے ساتھ اس کا ایک گہرا رشتہ، جو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کی جو حکمت اور فلسفے کا اہم اصول ہے، عالم خلق اور عالم امر، اور ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق، اسی کی طرف اس لفظ سے بھی اشارہ ہوا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ التین سے کتنی مناسبت ہو، سورۃ التین میں بھی تو یہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر۔ تو مضمون تو ایک ہی، پیرائے مختلف ہے، اندازہ بیان مختلف ہے، پھر یہ کہ کانٹیکسٹ جدا ہوتے ہیں، سیاق و سباق جدا ہے، کہیں وہ مضمون کسی سیاق میں آ گیا ہے، کہیں کسی اور سلسلے میں آ گیا ہے، اس پر غور کرنے سے اس کے بہت سے پہلو جو ہیں جو پہلے نہیں واضح ہوئے تھے اجاگر ہو جائے۔ بہرحال یہ تو تھا قرض سورۃ البینہ کا۔ اب آئیے ہم تلاوت کر رہے ہیں سورۃ العادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العادیات۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن جمعا
ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت مرتبہ تذکرہ ہو چکا، اب تو غالباً ہم آخری 4 سورے پر پہنچ چکے ہیں۔ قرآن حکیم کے آخری پارے میں 4 سورتوں کے یہ چھوٹے گروپ ہیں، سب گروپس 5 ہیں تعداد میں، جن کو میں نے 4 سوروں کا عنوان دیا۔ اول و آخر جو 4 سورہ ہے، یہ آخری 4 سورہ ہے اس کا، جو سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر۔ پہلا تھا سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق۔ پہلے اور آخر کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انذار آخرت کے 4 سورے، ان کا مضمون ہی خالصتاً انذار آخرت، درمیان میں ایک حکمت اور دعوت کا 4 سورہ۔ ایک 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، یہ مرکزی۔ پھر ایک سورہ وہ نبوت و رسالت، سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البقرہ۔ یہ 4 سورہ کا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کا جو خاص پہلو ہے وہ کہ 2 سورتوں کے 2 جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن مضمون کی اصل مشابہت اور مماثلت جو ہے وہ اس جوڑے کی 2 سورتوں کی بجائے اس پورے 4 سورے کو سامنے رکھے تو زیادہ اجاگر ہو کر آتی ہے، زیادہ نمایاں۔ اس کی بڑی نمایاں مثال یہاں آ رہی ہے۔ اس میں پہلی اور تیسری سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ یہ نہایت مشابہ ہیں، مماثل۔ ان میں صرف انذار قیامت کا مضمون ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اور علمی مسئلہ، کوئی علم و حکمت کا مسئلہ، کوئی اور بات، ایک ہی بات کہی، سورۃ الزلزال میں بھی، سورۃ القارعہ میں بھی۔ لہذا مضمون بھی سادہ ہے، کوئی اشکال بھی نہیں، نہ لغوی اشکالات ہیں، نہ ہی کوئی منطقی یا نحوی اشکالات ہیں، نہ کوئی فلسفیانہ جو ہے مسائل ہیں، سیدھی بات، آخرت کا خوف دلانا، بعث بعد الموت، حساب کتاب زدہ ہو۔ جو اس خطبہ نبوی کے حوالے سے بارہا میں نے آپ کو سنائے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا اور نار۔ تو پہلی اور تیسری صورتیں مشابہ ہیں، اصل میں اگر کہا جائے نسبت زوجیت ان کے مابین، اور دوسری اور چوتھی صورتیں نہایت مشابہ ہیں، ان میں حکمت کے گہرے مزاج، اگرچہ اصل عمود وہی ہے، انذار قیامت، انذار آخرت، لیکن یہاں انسانی نفسیات اور انسان کی باطنی کیفیات کے حوالے سے بات ہے۔ انسان کا ناشکرا پن، تقابل تو کرے انسان اپنا، حیوانات سے تقابل کرے جن سے یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے، ان میں کتنی وفاداری ہوتی ہے اپنے آقا کے لیے، اپنے مالک کے لیے، کس طریقے سے گھوڑا جو ہے وہ اپنے آقا کے ذرا سے اشارے کے اوپر خطرات کے کود پڑتا، گھس جاتا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ آگے نیزے ہیں اور آگے تلواریں ہیں اور تیروں کی بوچھار آ رہی ہے، لیکن مالک پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو اشارہ کر دیا ہے، اس کی ایڑی کی ذرا سی حرکت جو ہے وہ اسے ہر طرح کا رسک لینے کے لیے آمادہ کرے۔ ذرا تقابل کرے انسان۔ اسی طریقے سے انسان کی بربادی اور تباہی کا اصل سبب کیا ہے؟ تکاثر۔ اس کی غفلت کا اصل سبب کیا ہے؟ الہاکم التکاثر۔ اب یہ ہے نفسیاتی کیفیات، باطنی، ان کے حوالے سے انذار آخرت۔ یہ ہے اس 4 سورے کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 4 کا، اور ان میں مشابہت ہے، ان میں مماثلت، جبکہ سورہ نمبر 1، سورہ نمبر 3 یہ بحث انذار آخرت، انذار قیامت۔ ایک سطحی سی بات ہے، اگرچہ اس 4 سورے میں 2 سورتیں ہیں 8 آیات پر مشتمل اور 2 سورتیں ہیں 11 آیات پر مشتمل، گویا کہ جوڑے کی مجموعی تعداد آیات کی 19 بنتی ہے، پہلے جوڑے کی بھی، اور 19 ہی بنتی ہے دوسرے کی بھی، اس میں ایک توازن۔ اب آئیے سورۃ الزلزال، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں کوئی اشکال والا مضمون ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن و مضمون ہے کہ جو ہر صفحے پر موجود۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، البتہ اب دیکھیے یاد آ گیا ہوگا آپ کو، پہلا 4 سورہ اور یہ آخری 4 سورہ ایک عکسی ترتیب ہے، اس کی 3 صورتیں اذا سے شروع ہوئی، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اور ایک صورت تھی کہ جو اس انداز میں شروع نہیں ہوئی، وہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس۔ اس کے برعکس اس 4 سورے میں ایک صورت شروع ہو رہی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ باقی تینوں صورتیں جو ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چوکا تھا اس کا ایک کونا خالی تھا، اور اس سورۃ الزلزال نے اس کو 4 صورتیں بن گئیں،
اور ویسے بھی مضمون کے اعتبار سے سورۃ الزلزال کی بڑی گہری مناسبت جو ہے وہ سورۃ الانشقاق، زمین کا اپنے بوجھوں کو نکال باہر پھینکنا، یہ سورۃ الانشقاق میں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ 3 آیات، اور اس میں بھی وہ 3 آیات آئیں گی، وہی مضمون ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو مشابہت جو ہے اس سورۃ الزلزال کی وہ ان 3 صورتوں کے ساتھ ہے۔ اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ہلنا، پھر پیچھے ہٹنا، پھر ہلنا، یہ زلزلہ ہے۔ یہ جو 4 حرفی جو بنتے ہیں مادے، ان میں یہ کیفیت ہوتی، تسلسل، سلسلہ کے اندر بھی ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، وہ بھی مسلسل نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ایک طرح کا آواز، پھر وقفہ، پھر آواز، پھر وقفہ۔ سلسلۃ الجرس جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، وہی کے سلسلے میں وہ لفظ آئے۔ تو جب کہ زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، اصل میں وہ میرے لیے میں تمہید تیار کر رہا ہوں، اپنی ایک رائے جو بعد میں ظاہر ہوگی۔ جتنی مرتبہ اذا آیا ہے یہ فعل ماضی کے کسی فعل کے اظہار کے لیے نہیں آیا، مستقبل کے لیے آیا۔ اذا الشمس كورت، جب سورج کی دھوپ لپیٹ دی گی، یہ مستقبل کا معاملہ۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جبکہ ہلا ماری جائے گی زمین جیسے کہ اس کا ہلایا جانے کا حق ہے۔ اس میں یہ زلزال کا لفظ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، اور مفعول مطلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو کیا گیا اس کو استعارہ نہ سمجھو، وہ جیسے کیا گیا جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ ضربتہ ضربا، میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ایسے ہی کوئی زبانی مار ماری ہے، حقیقی مار ماری۔ ضربتہ ضربا، تو اذا زلزلت الارض زلزالا، جبکہ زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائے جانے کا حق۔ اس میں مزید جو تاکید کا رنگ پیدا کیا وہ ہا، زلزالہا، یعنی یہ کہ ایک ہے کسی چھوٹی چیز کا ہلا دینا، ایک ہے زمین جیسی بڑی شے کو، پورے کی پوری سموچی زمین کو ہلانا۔ تو زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جبکہ زمین جھنجھوڑی جائے گی، ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے۔ یہ ہا کا جو یہاں پہ آیا ہے، اس کی ضمیر، اس کو صرف یہ نہ سمجھیے کہ یہ یقیناً جو فواصل اور قوافی ہیں ان آیات کے، ان سے بھی ان کی مناسبت ہو گئی۔ تمام آیات ہا پر ختم ہو رہی ہیں، کم سے کم یہ کہ 5 آیات، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اس کے اندر مضمون کی شدت پر۔ اب اس زلزلے سے مراد کون سا زلزلہ ہے؟ جیسے کہ نفخے کے بارے میں آ چکا ہے، نفخہ صور، کم سے کم 2 مرتبہ تو ثابت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ سور میں پھونکا جائے۔ نفخہ اول جو ہے وہ نفخہ ہے زلزلہ، یہ نفخہ صاح کہلاتا ہے، قیامت۔ قیامت کا لفظ اصل میں ہمارے ہاں عام طور پر اردو میں اور عربی میں بھی اسے ہم ایک خاص سے استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو علیحدہ کیا جائے تو ایک ہے صاح، الساعہ والساعۃ اضحیٰ وامر، ایک ہے قیامہ۔ کیونکہ ہمارا جو یقین ہے، ایمان بالآخرہ، پہلے اس دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان پر ایک موت طاری ہوگی، ایک زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر، جیسے کہ اگلے ہفتے کو ہم پڑھیں گے، القارعہ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال، یہ ہے پہلا مرحلہ۔ پھر جب ایک عمومی موت طاری ہو جائے گی تو ایک لفظ جو آیا ہے صاق، جب سور میں پھونکا جائے گا فصائق من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جملہ مخلوقات الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جائے۔ یہ دوسرا لفظ، اور بعض لوگ اس دونوں کو ایک ہی میں شمار کرتے۔ اب اس کے بعد کتنا وقت گزرے گا ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے صدیوں بھی۔ پھر جب اٹھایا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، بعد سے بعد الموت کا جب مرحلہ آئے گا، یہ ہے قیامت۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیام کے معنی کھڑا ہونا۔ تو یوم القیامہ وہ ہے جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور۔ تو وہ جو موت کا مرحلہ ہے پہلے جو آئے گا، جو تباہی، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے ساعہ، والساعۃ اضحیٰ وامر، بڑی کڑوی شے ہے یہ۔ اور قرآن مجید میں اس زلزلے کا ذکر جو ہے، جو زلزلۃ الساعہ ہے، وہ سورہ حج کے شروع میں آیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ اب اس میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زلزلہ جب آئے گا زلزلۃ الساعہ تو ابھی لوگوں میں جان ہوگی، شعور ہوگا، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ جو ہے ان کے حمل گر جائیں گے، لوگوں پر ایک عجیب ہول کسی کیفیت طاری ہوگی، محسوس ہوگا جیسے کوئی نشہ ان کو اوپر مسلط ہو گیا ہے، وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ ہے زلزلۃ الساعہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء۔ یہ زلزلہ وہ نہیں ہے، یہ زلزلہ ہے زلزلۃ القیامہ۔ اس زمین میں وہ تمام مخلوقات جو اس کی تھی جب موت طاری ہو جائے گی وہ سب کے سب مٹی ہو کر اسی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، چاہے وہ زلزلۃ الساعہ کے وقت ہلاک ہوئے ہوں، لیکن چونکہ مدت گزرے گی، باڈیز ڈیکے ہو جائیں گی، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ اب تو زمین ہی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی جاندار شے کا۔ اب جب قیامت کا وقت آئے گا، دوسرا زلزلہ، اب اسے زمین کو جھاڑا جائے گا، جیسے جھاڑتے ہیں آپ کسی دری کو جھاڑتے ہیں اس میں سے گردہ نکالنے کے لیے، قالین کو جھاڑتے ہیں کہ اس کے اندر جو گردہ جمع ہو گیا وہ نکلے۔ یہ زلزلہ وہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب جو اس کے بوجھ تھے، یہ ثقل کی جمع اثقال ہے۔ ثقل کا لفظ عام طور پر آتا ہے اساس البیت کے لیے، گھر میں جو سامان ہوتا۔ تو جب یہ زمین نکال دے گی اپنے تمام بوجھ، اپنا تمام سامان جو کچھ اندر لیے ہوئے، اس کے لیے وہ بہترین تمثیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے کہ جیسے جھاڑتے ہیں کسی شے کو اس میں سے گردہ نکال، ایسے ہی اس کے جو دو ثقل ہیں، یہ ثقلین جن کو کہا گیا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، زمین کے بوجھ۔ ایک تو یہ کہ تمام حیوانات، اور انسان بھی ایک حیوان ہے، اس کا جو وجود خاکی ہے، وجود حیوانی ہے، وہ اسی زمین سے بنا۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات کی تخلیق بھی جو ہوئی ہے، جو اگرچہ شعلے کی لپٹ سے ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اس دور میں جبکہ زمین خود ایک دہکتا ہوا انگارہ، آگ کا ایک کرہ تھی، وہ بھی ہے اسی زمین کی مخلوق، اگرچہ وہ ناری کرہ تھا، ابھی اس کی خاک کی سٹیج نہیں آئی، اسی لیے ان کو کہا گیا ثقلان۔ یہ زمین کے دو بوجھ ہیں، یہ زمین ہی کی کوکھ سے برآمد ہوئے ہیں، چاہے پہلا بوجھ جو ہے وہ اس وقت برآمد ہوا جبکہ ابھی یہ خود ایک ناری کرہ تھا، اور دوسرا بوجھ اس وقت برآمد ہوا جبکہ اس کے اوپر خاک کی تہ آ گئی تھی، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ جسے ہم کہتے ہیں، کلے ہے، اس سے پھر تخلیقات کا سلسلہ ہوا۔ یہ ثقلان ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تو اخرجت الارض اثقالها۔ اب اس میں اگرچہ مفسرین کے اقوال ہیں، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی یہ سب کچھ بھی تو اسی میں پڑا ہوگا، اور وہ اس لیے نکال باہر کرے گی کہ اب جو بعد سے بادل موت کے بعد انسان دیکھے گا تو حسرت طاری ہو جائے اس پر کہ اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے، اس سونے چاندی کے لیے، سیم و زر کے لیے، اور آج اس کی طرف کسی کو دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، کوئی ایک نگاہ سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے بتوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے تاکہ وہ جو ان کے پوجنے والے تھے ان کی حسرت میں اضافہ ہو۔ ہم انہیں پوجتے تھے، یہ تو آج ہمارے ساتھ ایندھن بنے ہوئے اس آگ کا، جہنم کی آگ کا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تاکہ حسرت میں۔ تو ایک قول یہ بھی ہے، وہ میں نے عرض کر دیا آپ سے، لیکن یہ کہ اصلاً یہاں مراد جو ہے وہی ثقلان در حقیقت، اور ان میں جو ہم سے خطاب ہے تو گویا کہ تمام انسان کے جو زمین کے اندر اس وقت دفن ہوں گے، زمین ہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، زمین ہی میں دفن ہو چکے ہوں گے، اب زمین کو جھاڑا جائے گا اور اس میں سے وہ چیزیں نکال لی جائیں گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے سارے بوجھ، اپنے حمل۔ یہ بات جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الانشقاق کے بہت قریب، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب زمین کو کھینچا جائے گا، اور اس کے کھینچنے سے، دیکھیے جھاڑنے کے لیے بھی کھینچا جاتا ہے، تان کر ہی کسی شے کو جو ہے اس میں سے گردہ جھاڑا جاتا ہے، جب اسے کھینچا جائے گا اس کے اندر جتنے بوجھ ہے وہ سب نکال کر باہر پھینک دے گی، خالی۔ وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان، اب یہ معلوم ہوتا ہے بعد سے بعد الموت کا مرحلہ ہے، جبکہ اب شعور بھی ہو گیا ہے، جیسے کہ دوسرے مقامات پر ہے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا اپنی قبروں سے۔ وہ تو اٹھتے ہی ہوش آئے گا لوگوں، پھر وہ چیتیں گے، او ہو یہ وہ دن آ گیا جس کی خبر ہمیں دی جاتی تھی، ہم مذاق اڑاتے تھے، یہ تو وہ یوم الحساب آ گیا، ہائے ہماری شامت۔
ہم نے تو اسے دھکوستا سمجھا تھا، ہم نے تو اسے خامخواہ کا ایک دھوس سے تعبیر کیا تھا، لیکن وہ تو حقیقت میں وقال الانسان ما لها، کہے گا انسان اسے کیا ہوا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرتی ہے، تحدث اخبارها، خود اپنی خبریں، اپنے حالات۔ اس میں متعدد روایات مفسرین نے نقل کی ہیں، ان کو آپ مختلف حواشی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ زمین پر ہوا ہے ظاہر بات ہے اس کے اثرات یہی مرتسم ہیں، اور یہ بات صحیح لکھی ہے بعض حضرات نے کہ یہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس کا سمجھنا بہت مشکل تھا، آج تو یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آج اس عقلیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو معتزلہ کی تھی، یہ تو میرے نزدیک بڑی محرومی ہے۔ جو عقلیت جدیدہ ہے اس کے جو گزیدہ لوگ ہیں، جیسے مار گزیدہ ہوتا ہے سانپ ڈس لے، ایسے ہی عقلیت جدیدہ جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم، اس نے بھی کچھ لوگوں کو ڈس لیا۔ لہذا ابو مسلم اصفہانی، جس کا میں تذکرہ پچھلے درس میں بھی کر چکا ہوں، ایک بہت بڑے معتزلی عالم، میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے عالم ہے، معتزلی ریشنلسٹ، انہوں نے کہا کہ زمین بولے گی نہیں، بلکہ یہ اصل میں زبان حال سے بیان کرے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہر شے زبان حال سے اللہ کی طرف، جیسے کہ کوئی تصویر جو ہے زبان حال سے مصور کے کمال فن کا وہ گویا کہ اظہار کر، تصویر بول رہی ہے، گویا کہ کوئی شے جو کسی بڑھئی نے میز بنائی ہے وہ میز بول رہی ہے کہ یہ بنانے والا بڑھئی جو بڑا کاریگر ہے، بڑا ماہر ہے اپنے فن کا۔ تو یہ صرف زبان حال سے تعبیر ہے، ورنہ یہ کہ بولنا، اب چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی بولے گی کیسے، لیکن یہ کہ جو لوگ قرآن مجید کو جیسے کہ اس کا اسلوب ہے، بیان ہے، اس کو مانتے ہیں، تو معلوم ہے قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ ہے، قیامت میں تو ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لوگ کہیں گے اپنی ان کھالوں سے، جلدوں سے، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، اور وہ جواب دے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی گویائی عطا کر دی ہے اس اللہ نے جس نے کہ ہر شے کو گویا، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں، تو یہ زمین جو ہے یہ کیوں نہیں بولے گی، گویا کہ اسے ظاہر ہی پر خام خواہ اس کی کوئی تعویل اور کوئی سائنٹیفک توجیہ کرنے کی کوشش، یہی در حقیقت اس دور میں جو ایک اعتزال جدیدہ کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے امام ہیں سر سید احمد خان، پاک و ہند کے، مصر میں کچھ دوسرے لوگ ہیں لیکن یہاں سر سید احمد، انہوں نے ہر چیز کی کوشش کی، سائنٹیفک ایکسپلینیشن، سائنٹیفک توجیہ، پھر اسے منطقی انتہا تک پہنچایا علامہ مشرقی نے اور غلام احمد پرویز، اصل میں خوشہ چینی ہے سر سید احمد خان کے فکر سے، وہ بہت بڑے عالم تھے، کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہ تو اس خانوادے کے شاگردوں میں سے، خانوادہ ولی اللہ ہی، اسی کا سلسلہ ہے، فیض علم ہے کہ جو سید احمد خان تک پہنچا ہے، لیکن بہرحال ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کسی کا۔ اب ابو الفضل فیضی بھی تو بہت بڑے عالم تھے، قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھ دینا جس میں نقطے والا حرف آئے نا، آخر ایک شخص کی مہارت جو ہے ادب پر، لغت پر، زبان پر، اظہار بیان پر، اس کی قدرت، آخر یہ سب چیزیں ہیں تب لکھی نہ تفسیر، لیکن یہ کہ دین الہی کی جو تدوین ہوئی ہے وہ بھی انہی لوگوں کا کارنامہ ہے۔ تو در حقیقت بڑا فتنہ بڑے علماء ہی کی طرف سے اٹھا ہے، صرف یہ کہ جب کوئی نیت میں کجی آ جائے تو وہی علم جو ہے، علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود، وہی علم ہے جس کو انسان اگر دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے تو وہی سانپ بن کر ڈستا انسان۔ تو سر سید احمد خان اگرچہ قوم کے بڑے مخلص تھے، مسلمانوں سے ان کا خلوص، اس میں میرے نزدیک کوئی شک و شبہ نہیں، مسلمانان ہند کے ساتھ ان کا خلوص و خیر خواہ ہے، لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں وہ بڑی ٹیڑھی راہ جو ہے ڈال گئے، اور جو شخصیتیں ہوتی ہیں ذرا زوردار، وہ اچھے اچھوں پر اثر انداز ہو جائے۔ ہمارے اپنے زمانے میں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بڑی زوردار شخص، یہ جو بھی کچھ ثقافت اسلامیہ کا جو بھی فکر، ایک خاص فکر پھیلا ہے ہمارے ہاں، وہ سب در حقیقت ان کی ذات سے، جو علماء بھی وہاں آئے وہ بھی کچھ نہ کچھ، کوئی کم کوئی زیادہ، کم و بیش ان کے رنگ میں لگے گئے۔ سر سید کے ہاں بھی جو علماء آئے، ظاہر بات ہے علی گڑھ کالج میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں بڑے بڑے علماء کو بھی جمع کیا، لیکن ان پر بھی رنگ چڑھا ہے سر سید احمد خان کا۔ یہ میں جان بوجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ چیز در حقیقت آگے چل کر سورۃ الفیل کا جو درس ہوگا اس میں یہ ایک بہت اہم بحث ہے، اس کی تمہید۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس کی تعویل ابو مسلم اصفہانی کر رہے ہیں کہ زبان حال سے زم کہے گی کہ میں بھی تھی کبھی اور مجھ پر بھی آبادی تھی، یہ اس کی کیفیت کی تعبیر ہے، اس کا باقاعدہ تکلم نہیں، جبکہ جمہور علماء، جمہور مفسرین متفق ہیں کہ وہ بولے، باقی یہ کہ اس کا سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے آج بولنا۔ ٹیپ ریکارڈر بولتا ہے نا، وہ ٹیپ بولتی ہے، اگر
ٹیپ جو ہے بے جان ٹیپ اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بولتی ہے۔ تو یہ زمین اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے اثرات مرتسم ہو رہے ہیں، جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ یہیں پر تو آخر ہے، وہ ذرات یہی تو ہے جن پر نقش ثبت ہو رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اس میں کوئی چیز بعید از عقل۔ اصل میں سائنس کا بھی جو دور یہ ہے جس میں ہم سانس لیں، اس میں اصل میں بہت سی جو دین کی حقیقتیں ان کو سمجھنا اور ماننا بہت آسان ہے۔ وہ دور جو تھا ابھی وہ سائنس نئی نئی آئی تھی اور اس کا روب بڑا تھا، اس کا دبدبہ بہت تھا، اس سے مرعوبیت بہت تھی، اور وہ تھی بھی نیوٹونین فزکس۔ آئنسٹائن ایرا ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا، اس میں تو مادہ علیحدہ تھا، انرجی علیحدہ تھی، دو کیٹیگریز علیحدہ تھی۔ آج مادہ نام کی تو کوئی شے ہے ہی نہیں، انرجی ہی انرجی، اس کی خاص ترتیب کی خاص ایک جو ہے چارجز ہیں جو خاص ترتیب سے ہوتے ہیں، وہ ایٹمز کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ اس کی دلیل آ گئی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اللہ نے جب کہا کہ ہر آسمان پر اس کی وحی کی ہوئی ہے، ہر آسمان کے ذمے کوئی کام ہے، ہر آسمان پہ وہ چرندوں کو پرندوں کو وحی کرتا، اس کی وحی جو ہے وہ شہد کی مکھی کو ہوئی ہے، اوحی ربک الی النحل، تو یہ وحی جو ہے تمام جاندار، بے جان، ذی شعور، بے شعور، تمام کو ہو سکتی ہے، البتہ وحی نبوت یہ شے ہے بلند ترین، یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهُ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ نکلیں گے۔ یہ صدر جو ہے اس کے معنی اگرچہ بہت سے مفہوم اس کے آتے ہیں، لیکن کسی شے سے صادر ہونا، صدور ہونا، کسی شے سے نکلنا، اسی لیے مصدر سے اصل میں الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، مصدر ہے تمام ان الفاظ کا منبع اور سرچشمہ۔ اس اعتبار سے نکلیں گے لوگ، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اشتات جمع شتن کی علیحدہ علیحدہ، یہ جمع کے مقابلے میں جمعیت کے طور پر نہیں آئیں گے لوگ، ایک ایک کر کے آئیں گے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ قیامت کی جو مسئولیت ہے، جو محاسبہ ہے، وہ انفرادی ہے، خالص وہ اجتماعی نہیں۔ اجتماعی طور پر تو ہر امت پر اس کا رسول گواہی دے کر فارغ ہو جائے گا، پروردگار تیرا پیغام جو میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، بس یہ ہے در حقیقت الزام، یہ ہے اللہ کی اس عدالت میں گویا کہ سرکاری وکیل جس کو آپ کہیں اس کی گواہی، سرکاری گواہ کی گواہی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اب آگے کا کام جو ہے وہ ہر فرد کا، ہر انڈیویجول، كُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، یہ سب کے سب آئیں گے قیامت کے دن انفرادی طور پر، اس لیے کہ ہر شخص کی ساخت جدا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر شخص کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو گیون ہے اس کے لیے وہ جدا ہے۔ میرے جینز کچھ اور تھے جو مجھے ملے ہیں، اپنے والد کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، اپنی ننیال کی طرف سے، پتہ نہیں کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا اللہ نے میرے ہاں جمع کیا ہے کہ میری شخصیت وجود میں آئی۔ پھر میرے خاص حالات ہیں جن میں میں نے تربیت پائی ہے، ہر شخص کے تو وہ حالات نہیں، خاص قسم کے مواقع تھے جو مجھے اللہ نے دے دیے، سب کو تو وہ مواقع نہیں ملتے، دوسروں کو ہو سکتا ہے اس سے بہتر مواقع مل گئے ہوں، لیکن یہ کہ ہر ایک کے لیے یہ مواقع، ماحول سے جو مواقع ملتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے اتمام حجت ہوتی ہے، تو ہر شخص کا معاملہ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی ذی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اجتماعی فیصلے کیسے ہو سکتے؟ وہاں کا فیصلہ جو ہے انفرادی، دنیا میں اجتماعی فیصلے ہو جاتے ہیں قومیں، جب قوم کوئی مجموعی طور پر ثابت کر دے کہ مجھ میں خیر نہیں رہا یا شر اتنا غالب آ چکا ہے کہ اب خیر کے ابھرنے کا کوئی امکان نہیں رہا، تو اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیں۔ جیسے کہ آپ پورا کر جمع کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا باغات میں بھی پتے وتے یہ جمع کیے، آگ لگا، باغ کو صاف رکھیں۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اللہ وقتاً فوقتاً، وقفے وقفے سے اس زمین کی صفائی کرتا رہے، کوڑے کرکٹ سے پاک کر، یہ تو ہوتا ہے۔ ہلاکت ہوتی ہے اجتماعی قوم کی، اور اس میں پھر وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ظالم ہی ہو، جو بدی کرنے والے ہوں وہی اس کی لپیٹ میں آئیں، وہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے، البتہ آخرت میں ان کی فلاح ہو جائے گی، بچ جائیں گے اگر وہ اپنی سی کوشش کرتے رہے، نیکی پر قائم رہے، آخرت ان کی سنور جائے گی دنیا میں عذاب کے اندر۔ البتہ وہ عذاب جو ہے جو رسولوں کی آمد کے بعد آتا ہے اس کا خاصہ ہے، علیحدہ ہے، وہ مخصوص معاملہ ہے، اہل ایمان کو جدا کر کے، اور پھر جو کافر ہیں وہ ان کو ہلاک کیا جاتا تھا، قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم صالح،
یہ معاملہ ہوتا تھا نکال کر، جیسے کہ سورہ بینہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ انفکاک کے معنی ہی یہ ہے، یہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، ان کا علیحدہ ہونا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ چھاج پھٹکے گا تو دانے ایک طرف ہوں گے اور بھوس ایک طرف ہو جائے گا، پھر اس بھوک کو آگ لگا دیں گے۔ یہی وہ ابتلاء اور آزمائش کا سارا فلسفہ۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سفٹنگ کر لینا چاہتا ہے، چھان پھٹک کر کے جو صحیح مال ہے اس کو نکال کر اور باقی بھس جو ہے اس کو آگ لگا دینا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن نکلیں گے لوگ علیحدہ علیحدہ، لیروا اعمالہم، تاکہ دکھلا دیے جائیں، مجہول کا صیغہ، تاکہ ان کو دکھلا دیا جائے، دکھلا دیے جائیں، وہ دکھلا دیے جائیں اپنے اعمال۔ یہاں دکھلانے کا ذکر، یہاں جزا و سزا کا ذکر ہے۔ اس صورت کے بارے میں یہ نکتہ نوٹ کر لیجیے ورنہ بہت سے اشکال پیدا ہو جائے۔ ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا، اگرچہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ بہت سی برائیاں اگر ہم نے کی ہیں تو بہت سی نیکیوں سے ان کا ازالہ ہو جائے، ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے، لیکن ایک دفعہ جو آئے گا نقشہ پورا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی آتا ہے تو ایک پیسہ بھی آپ نے اس میں سے ڈرا کیا تو وہ تو درج ہوگا، بیلنس جو نکلے گا وہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے حق میں ہے، کریڈٹ ہے یا ڈیبٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ساری انٹریز تو ہوگی، کوئی عمل بھی اس اعتبار سے غائب نہیں ہوگا، ہر انسان کے سامنے آ جائے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو کہی گئی سورہ کہف میں، پکار اٹھیں گے لوگ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ بڑی چیزوں کو چھوڑا نہ چھوٹیوں کو چھوڑا، مائنیوٹس ڈیٹیلز بھی اومٹ نہیں کی، ان کا سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، احصاء کیا ہوا ہے، گنتی کر کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ پائیں گے جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا موجود، وعملوا ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ تو یہ در حقیقت اس آیت کے ذیل میں اس کی شرح ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی عمل کرے گا یا عمل کر رہا ہے، یا عمل یہ چونکہ جزا اور شرط جزا ہے، یرہ دیکھ لے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو کرے گا ذرے کے ہم وزن، یہ ذرہ کسے کہتے ہیں کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان جو ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ مشاہدے سے ہوتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے جو مشاہدہ ہوا اس وقت لوگوں کو وہ کیا تھی، چیونٹیاں جو ہیں ان کے جب بچے نکلتے ہیں انڈوں میں سے، بہت چھوٹے چھوٹے، بہت باریک،